جوان کے بچے رہو، آج تک آپ کے انتظامیہ نے، پوری کائنات نے آج تک اللہ کا دہشت گردی کی تعریف نہیں کی بخدا۔ اور میں خود گیا ہوں، تو جب ہمیں بلایا، علماء کو بلایا کہ دہشت گردی کو ہم کچل دیں گے، میں نے کہا دہشت گردی کی تعریف کرو۔ پوری دنیا کے اندر برونائی میں، فرانس میں کانفرنس سے ہوئی، لیکن دہشت گردی کی تعریف نہیں کی۔ دہشت گردی کی تعریف کریں گے تو ان پر خود صادق آتی ہے۔ نمازی، تہجد گزار، توحید والا آدمی دہشت گرد کہاں ہے؟ اس لیے جس کو بھی تم دہشت گرد کہہ کر کے کچل دو، اس طرح وقال فرعون نے کہا، وقال فرعون ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، ولیدعو ربہ، وہ اپنے رب کو بلائے، دیکھتا ہوں کون سا اس کا رب ہے۔ واہ، ہماری انتظامیہ کی جملے ہے، بالکل سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بلائے اپنے رب کو۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل کروں، چھوڑو، ولیدعو ربہ، بلائے اپنے رب کو، دیکھتا ہوں۔ اس کا جواب یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا؟ چھوڑو موسیٰ کو قتل کروں، بلائے خدا کو۔ میں عرض کروں اس کا جواب یہی جواب ہے، سمجھے؟ ہماری بیروئی میں کہتے پرت، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خدا کو یہ ہے کہ دیکھتا ہوں، اس کو بھی مکہ ماروں گا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو موسیٰ کو قتل کروں، ولیدعو ربہ، اپنے رب کو چاہیے بلائیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے یہ تمہارا جو دین ہے نا مزیدار، سمجھے کہ جو تم مجھے پوچھتے ہو اور تم نے جو بتڑے جو بنایا نا، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، میں نبی پارے میں آپ کو بتاؤں چھوٹے چھوٹے بت بہت بنائے تھے، بڑا یہ تھا انا ربکم الاعلی من هذه، ان چھوٹوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے دین کو بدل دے گا، یعنی دین وہ شرک، وہی اس کا دین ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا سرزمین مصر کے اندر فساد کو پھیلانا چاہ رہا۔ تو جو شرک کر رہا، خدا سے لڑ رہا ہے، وہ فساد نہیں ہے، فساد یہی توحید ہے، یہ فساد ہے۔ اس لیے آج تک جوان کے بچے رہو، آج تک آپ کے انتظامیہ نے، پوری کائنات نے آج تک اللہ کا دہشت گردی کی تعریف نہیں کی بخدا۔ اور میں خود گیا ہوں، تو جب ہمیں بلایا، علماء کو بلایا کہ دہشت گردی کو ہم کچل دیں گے، میں نے کہا دہشت گردی کی تعریف کرو۔ پوری دنیا کے اندر برونائی میں، فرانس میں کانفرنس سے ہوئی، لیکن دہشت گردی کی تعریف نہیں کی۔ دہشت گردی کی تعریف کریں گے تو ان پر خود صادق آتی ہے۔ نمازی، تہجد گزار، توحید والا آدمی دہشت گرد کہاں ہے؟ اس لیے جس کو بھی تم دہشت گرد کہہ کر کے کچل دو، اس طرح سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس قسم کا مسئلہ ہے جی مولوی صاحب، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو ملک سنبھالنے والے، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، قصور آپ کا ہے، خدا کی قسم قصور آپ کا ہے، اللہ کی قسم قصور آپ کا ہے، اللہ کی قسم قصور آپ کا ہے، آپ کے مولوی لیڈروں کا ہے۔ تم نے تقسیم کر کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پیروں کی ٹوپی الگ ہے اور ان کی تقسیم الگ ہے، تبلیغ والوں کی الگ ہے، اور جمعیت کے اللہ کا والا حصے الگ ہے، سپاہ کے بھی کئی حصے الگ ہے، ختم نبوت والوں کے حصے، یہ سب کے سب دیوبندی ہیں۔ بھگتو سمجھے؟ اللہ کے سامنے رسوائی تمہاری ہوگی، ہماری نہیں ہوگی۔ ہم تو پڑھا کر کے تشکیل کرتے، تمہارا کوئی شاگرد نہیں ہے دنیا کے اندر۔ خدا کو محمد کا دست مبارک ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، تم بھی جانتے ہو۔ کیا ضرورت ہے انتخابات میں تم سارے کے سارے اکٹھے تو ہو جاؤ، سمجھے؟ 20,000 جمعیت لیتی ہے اور 20,000 سپاہ صحابہ لیتے ہیں، یہ کتنے ہو گئے؟ 40,000، سمجھ رہی میں؟ 21,000 پیپل پارٹی لے کر درمیان سے قائم ہوا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ 15,000 اللہ کا بھلا کرے سپاہ صحابہ لیتی ہے، اور یہ کہ 16,000 اللہ کا بھلا کریے کہ کیا جمعیت والے لیتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 31,000 ہو گئے، اور 17,000 مسلم لیگ لے کر کے کامیاب ہو جاتا۔ یہ ایک سیٹ پہ نہیں ہے، 2 پہ بھی نہیں ہے، 4 پہ بھی نہیں ہے، 10 پہ نہیں، اللہ کی قسم سینکڑوں پر ہے۔ کیا اس بات کو نہیں جانتے جمعیت والے؟ کیا سپاہ والے اس بات کو نہیں جانتے؟ کیا تبلیغ والے؟ اور پھر جیسے ہے ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ ہمارے اکابرین دیوبند کو غریق رحمت کر دیں، انہوں نے ہمیں اتنے دیوبند بریلوی ہو، شیعہ ہو، جماعت اسلامی، اہل حدیث، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، عرب ہو، کوئی بھی ہو، سب کو تسلیم ہے کہ افغانستان کی حکومت کون ہے؟ بولو دیوبندی۔ سب کو تو بریلوی بھی مانتا کہ دیوبندی، شیعہ بھی مانتا دیوبندی ہے، لیکن وہاں حالات نے ان کو مجبور کر دیا، وہ کٹھے ہو کر کے خدا نے ان کو ریاست دے دی، اور وہاں اور وہ بھی پاکستان کے پڑے ہوئے ہیں،
اور پاکستان کے پڑھے ہوئے پاکستان کے مدارس پاکستان میں ان کا اثر برکت ظاہر نہیں ہو رہا، ادھر ہو رہا، ان کو حالات نے ان کو متفق کر دیا، تم حالات میں. اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ وہاں سب دیوبندی 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 کی حکومت ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ مان لے یا نہ مان لے وہاں کے اکثر اکابرین وہاں کے سب اکوڑا خٹک کے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ نہ اس کو بنور ٹاؤن کھینچ سکتا ہے، نہ جامع فاروقیہ کھینچ سکتا ہے، نہ دارالعلوم بھی کھینچ سکتا ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بینکوں کے البنوک الاسلامیہ الحرامیہ الربویہ. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تم تو اسی طرح تشکیل کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے. جی ہاں، سب کو طے شدہ معلوم ہے کہ وہ اکوڑا خٹک ہے، سب جانتے ہیں وہی اکوڑا خٹک. الحمدللہ ہے، کاش کہ ہم کٹھے یہاں ہو جائیں، ہم جب وہاں کر سکتے. چلے گا مولوی صاحب. حضرت جی نے فضیل ابن ایاز نے خط لکھا حضرت کو، عبداللہ ابن مبارک کو خط لکھا کہ ترسوس کہ پہاڑوں میں کیوں جہاد کرتے ہو؟ مسجد نبوی میں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ایک نماز کے 50 نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا. اور مسجد حرام میں اعتکاف میں بیٹھو، یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو حضرت جی نے وہاں سے جو جواب دیا اس کو سنو. فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلب. حرمین میں عبادت کرنے والے اگر تو ہماری عبادت کو دیکھتے کہ تلواریں چلتی ہے، تلواروں کے چھنا چھن کے نیچے بھی ہم نماز پڑھتے، ہم دوڑتے ہوئے نماز پڑھتے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلب. ہماری نماز کو دیکھو نا کہ ہمارے سینوں پہ یہ کہ خون بہہ رہا ہے اور ہمارے سر پہ ہاتھ بھی کٹے ہوئے، تب بھی دوڑتے ہوئے بھی ہم نماز پڑھتے. آپ کو پتہ چلتا مسجد نبوی مسجد حرام کی نمازیں مذاق ہے، اصل نماز ہماری ہے. سمجھے؟ لعلمت انک فی من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تو مسجد نبوی میں مسجد حرام میں رو، تو آنسو بہا، ہم آنسو بہانے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اپنے سینے سے خون بہاتے ہیں، ہم تلوار لگ کر کے ہمارے سینے پہ خون بہتے ہیں. حضرت اقدس کو فضیل ابن ایاز پرلے درجے کا ڈاکو چور تھا، بعد میں اللہ نے ولی اللہ اس کو بنا دیا. یہ لمبے لمبے اس کے قصے ہیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. اللہ نے اس کو ولی اللہ بنا دیا. حضرت اقدس کو جب عبداللہ ابن مبارک کا خط ملا تو اس کو پڑھ کر کے رونے لگے، اپنے آنکھوں سے لگائے. فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے میرا دماغ درست کیا. اس لیے جو علماء، کاش کے علماء اپنے آپ کو سمجھے، کاش کے علماء سمجھے اپنے آپ کو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تبلیغی بھیڑ بکروں کو جمع کرے کروڑوں کو، لیکن احمد علی لاہوری کو نہیں پہنچیں گے، وہ مولانا عبداللہ کا کوڑا خٹک والوں کو نہیں پہنچیں گے، جس کا فیض پوری دنیا میں پہنچا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جوش میں ہر بندہ دوسرے کی خدمت. مولانا فضل الرحمان کو اللہ جزا خیر دے کام کر رہا ہے، سپاہی صحابہ والے بھی کام کر رہے ہیں، مدرسین بھی کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا کام ہے. محتمین بھی کام کر رہے ہیں، لیکن محتمین اس وقت یہ ہے کہ باہر کی دوروں پر ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ محتمین حضرات کام کر رہے دین کا، لیکن اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دین پھیلانے کے لیے برطانیہ اور فرانس میں گئے ہوئے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ برطانیہ اور فرانس میں نکلے ہوئے، اس لیے کہ پاکستان والے سارے مسلمان ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے، کسی کی خدمات سے انکار نہیں ہے، لیکن کمی بیشی کو اللہ جانتا ہے، کمی بیشی کو اللہ جانتا ہے.